بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ محمد علی مرزا جیل میں اپنی زبان کے لحاظ سے پہلے بھی کافی بدنام تھا، لیکن جیل سے آنے کے بعد اس کے سٹائل میں، اس کی گفتگو میں واضح طور پر بدمعاشی نظر آتی ہے اور پہلے سے بڑھ کے بدمعاشی نظر آتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام کے بارے میں جب وہ بات کرتا ہے تو بڑے فری سٹائل سے بات کرتا ہے اور معاذ اللہ ستی سا انسان بنا کے انہیں پیش کرتا ہے۔ اپنے پروگرام کے اندر جب اس نے ارشاد علی بھٹی کے ساتھ پروگرام کیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو اس نے بات کی ہے، ذرا خود سنیں وہ کیا کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کروا دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس کا انداز دیکھیں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں معاذ اللہ ان کی زبان ہی کام نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کس انداز سے ان کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے کہ ایک شخص کی زبان بھی کام نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کی مدد کی اور اسے فتح عطا فرمائی۔ اب یہ انداز ہے ان کی کمزوری کو ظاہر کرنے والا، ان کی زبان کی لکنت کو بہانہ بنا کے معاذ اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے کلیم ہیں، اللہ نے انہیں کلیم اللہ بنایا، اور کلیم اللہ کا منصب کتنا بڑا منصب ہے کہ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں تو ان کی زبان کا عالم کیا ہوگا کہ کتنے خوبصورت انداز میں وہ کلام کرتے ہوں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام سے آپ دیکھیں رب کیا فرماتا ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، 9واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے تمام لوگوں پر چن لیا ہے اپنی رسالت اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لحاظ سے، کہ تم میرے ساتھ ہم کلامی کرے گا۔ اللہ نے چنا، فخذ ما آتیتک، اے موسیٰ جو میں تمہیں دیتا ہوں تم اسے لو، اسے پکڑ لو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ چنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ہر ایک لحاظ سے وجاہت، علم، مقام، مرتبہ، عزت، شان و شوکت، حسن، سب کچھ اللہ پاک اس زمانے کے لحاظ سے اعلیٰ عطا فرماتا ہے جس کو بھی اللہ پاک نبی بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ لیکن اس شخص کا انداز دیکھیں یہ بات کیسے کر رہا ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت، تو وہ پیغام رسالت پہنچانے سے پہلے اگر آپ کے بچپن کے واقعے کو دیکھا جائے یا پیدائشی طور پر دیکھا جائے، اگر کچھ لکنت یا کچھ رکاوٹ وہ بھی ذرا سی تھی بھی، تو جب انہوں نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 16ویں پارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے جو آج ہم بھی مانگتے ہیں کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملات میں آسانی پیدا کر دے اور میری زبان کی لکنت کو اور عقدہ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اب قرآن مجید کا یہ واضح پیغام ہے کہ ان کے زبان کی وہ رکاوٹ اور وہ بندش اگر تھی بھی تو اس کو خداوند قدوس نے ختم کر دیا، اور انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر پوری وجاہت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اور خطیبانہ انداز میں اور بڑے زبردست انداز میں انہوں نے رب کے دین کو پیش کیا اور کئی مرتبہ کیا۔ تو اس میں اگر معاذ اللہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو اس کے اندر بہت ساری پرابلمز تھیں، اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں سے یہ دعا ہے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 وجوہات کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرائض رسالت کی ادائیگی میں کامل طریقے سے وہاں پہ جانا چاہتے تھے کہ میں فرائض رسالت جو ادا کروں
تو زبان کے لحاظ سے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، اور پھر لکنت کی وجہ سے لوگ آپ کو ناپسند کرتے اگر آپ کی زبان میں کوئی لکنت ہوتی، دعا کی ہے، خداوند قدوس نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تیسری وجہ کہ معجزے کے طور پر کہ دیکھو کمال کے گفتگو کرنے والے اور کمال سے بولنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، معجزے کے طور پہ اللہ پاک نے جب دعا کی تو اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا۔ اور قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جو تم نے مانگا اسے تمہیں عطا کر دیا گیا، تجھے دے دیا گیا۔ معنی یہ بنتا ہے جو دعا مانگی اس دعا کو قبول کر لیا گیا۔ اور پھر یہ یاد رکھیں یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ علم سے بڑا درجہ فقاہت کا ہے، فقاہت کے اندر نالج کے ساتھ ساتھ وہ علم کے وہ موتی پیش کیے جاتے ہیں جن کے اندر صرف اور صرف سمجھنا ہی ہوتا ہے، اور وہ سمجھانے والا کوئی ہو تو سمجھ سکتا ہے۔ علم تو سادی بات کا بھی علم ہو سکتا ہے، لیکن فقاہت جب ہوتی ہے اس میں ریزننگ ہوتی ہے، اس میں سمجھانا ہوتا ہے، اور یہ خداوند قدوس نے اللہ کے نبیوں کو شان دی ہوتی ہے کہ وہ کمال کے سپیکر ہوتے ہیں، وہ کمال کے سمجھانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو خدا کے قریب کرنا ہوتا ہے۔ اسے یفقہوا قولی کا پیغام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گفتگو فرماتے تھے وہ کمال کی گفتگو فرماتے تھے۔ اور دوسرے مقام پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ اے اللہ میرا بھائی میرے ساتھ بھیج، اب وہاں پر لفظ کیا ہیں وہ بھی قرآن مجید یہ 20واں پارہ سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 34 ہے۔ آپ فرماتے ہیں اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے افصح ہے۔ افصح کا مطلب زیادہ فصیح، اور یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور فصیح ہوگا تو افصح ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ میں فصیح ہوں، میرا بھائی افصح ہے، اور پھر اس کو میرے ساتھ بھیج۔ اب جب بھیجے گا تو کیا کرے گا؟ یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے گا۔ بھائی تصدیق تب کی جاتی ہے جب پہلے گفتگو ہو، پہلے بولا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بولیں گے تو حضرت ہارون علیہ السلام فصاحت کے ساتھ ان کی تصدیق کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بولنا بھی فصاحت پر مبنی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تصدیق کرنا بھی فصاحت پر مشتمل ہوگا۔ اس لیے آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا کہ انہیں بھیج دیا جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہی شخص یہ دلیل بھی پیش کر دے کہ دیکھو فرعون نے یہ بات کہی تھی امانا خیرن، کیا میں بہتر نہیں ہوں؟ یعنی یہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی مقام ایک مقام پر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا اس نے کہا امانا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس کمزور شخص سے معاذ اللہ کہ قریب ہے کہ وہ بیان نہ کر سکے۔ تو اب ایک طرف فرعون ہے، فرعون اگر موسیٰ علیہ السلام کو بولنے کا معاذ اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ تو اس وجہ سے دے گا کہ وہ تکبر کے اندر اپنے آپ کو خدا کہنے والا اس وجہ سے کہہ رہا ہوگا، تو وہ اس وجہ سے اس نے یہ بات کی ہوگی۔ اس کو دلیل بنا کر کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیان کرنا نہیں آتا تھا، نہیں، بیان کرنا آتا تھا تو خداوند قدوس نے کس انداز میں طاقت عطا فرمائی کہ وہ قوم کہ جو فرعون کے پاس تھی وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، کیونکہ سپیکنگ پاور ہی تھی جس کے ذریعے آپ نے ان کو قائل کیا۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو قرآن مجید میں مناظرے موجود ہیں جو فرعون کے ساتھ انہوں نے مناظرے کیے، وہ سورہ شعراء کے اندر 19ویں پارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مناظرہ موجود ہے۔ تو بہرحال اس شخص کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہت بڑا معاذ اللہ الزام لگایا گیا کہ ان کی زبان کام نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ تجھے سوچنا چاہیے، ہمارے بزرگوں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر روح المعانی ہے، اور صاحب روح المعانی نے اس چیز کو بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ اگر بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اگر انہوں نے گارا رکھا بھی تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اللہ پاک
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کام لینا چاہتا تھا، اس لیے ہاتھ کو انگارے نے نہ جلایا اور ان کے منہ میں چلا گیا وہ انگارہ۔ اور جب زبان سے کام لینے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے ان کو فقاہت عطا فرمائی۔ ان کی زبان میں اگر وہ انگارے کی وجہ سے کوئی رکاوٹ تھی تو اللہ پاک نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ بچپن میں ہاتھ سے دین کا کام کروایا ہے کہ ہاتھ سے اٹھا کے انہوں نے منہ میں ڈالا ہے، اور پھر فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے فقاہت کے وہ کمال عطا کیے ہیں کہ آپ جب گفتگو کرتے تھے تو یقیناً لوگ قائل ہو کر آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے صاحب روح المعانی یہ بات کہتے ہیں کہ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح تھے، تو آپ نے افصح منی کے لفظ بولے اپنے بھائی کے بارے میں۔ اور یہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہ واضح طور پر دلیل اس بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا ہے اللہ پاک نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے مقابلے میں بات کرے بھی صحیح اور کہے کہ ولا یکاد یبین اس کے مقابلے میں آتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں وہ لکنت ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پر اعتراض کیا جا سکے، کیونکہ اللہ کے رسول ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو عیبوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو خداوند قدوس نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ فرمایا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے ایمان والو تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اللہ پاک نے انہیں بری کر دیا اس سے جو وہ کہہ رہے تھے، وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک مومنوں کو حکم فرما رہا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو ایسی تکلیف نہ دینا جیسی تکلیفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں ان کی امت کے کچھ لوگ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبیوں کو ان تکلیفوں سے بچاتا ہے، تو یہ کیسے دماغ مان جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان تو کام نہیں کرتی تھی اور لوگ باتیں نہیں کرتے ہوں گے، لوگ کہتے نہیں ہوں گے کہ لکنت والا بندہ ہمیں دین کی تبلیغ کر رہا ہے؟ تو یہ کیسی بھونڈی بھونڈی باتیں کر کے دین اسلام پر حملے کر کے نبیوں پر، رسولوں پر اور صحابہ پر اور اولیاء پر حملے کر کے تم لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور شخص کے ماننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور آخر میں محمد علی مرزا یہ تجھے پھکی دے رہا ہوں کہ تو جس کو اپنا بابا بابا کہتا ہے وہ بابا جو تو تیرا اسحاق ہے، یہ آخر میں اس کا جملہ سن لے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا۔ یہی بات جو تم کہہ رہے ہو، اپنے بابے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہو، یہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ یہ حضرت حسین رضی کے بارے میں جو ہے نا کہ ان کو حضور نے کہا موسیٰ سے ملی ہیں، آگے سے آگے افسانے بنائے تھے، کوئی حقیقت نہیں ایسی۔ ان کی زبان میں اگر لکنت تھی یا گناہ ان کی آواز سے نکلتا تھا تو وہ الگ بات ہے، مگر یہ موسیٰ علیہ السلام والی کوئی بات نہیں۔